ایک زمانے میں شہر بابل اور دیگر بہت سے شہروں میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب و غریب اثرات دیکھ کر عام لوگوں کو انبیاء کرام کے معجزے اور ساحروں کے جادو میں فرق کرنا مشکل تھا، بلکہ بعض جاہل جادو کو اس قدر اہم سمجھنے لگے تھے کہ جادوگر ان کے نزدیک مقدس اور پاکیزہ شخصیت مانے جانے لگے کہ انہوں نے انبیاء کا اتباع چھوڑ کر ان جادوگروں کا اتباع کرنا شروع کر دیا اور جادو کو نیک کام سمجھ کر سیکھنے میں مشغول رہنے لگے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کا خاتمہ کرنے اور ان گمراہوں سے نکال کر راہ راست پر ان کو لانے کے لیے، ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے دو فرشتے ہاروت و ماروت نامی شہر بابل میں بھیجے۔ انہوں نے آ کر لوگوں کے سامنے جادو کی اصلیت اور اہمیت کو رکھا، اس کے اصول و قواعد سے انہیں واقف کرایا تاکہ معجزہ اور جادو کے درمیان فرق واضح ہو جائے اور لوگ جادو جیسے گندے کام سے خود کو بچا لیں اور جادوگروں سے نفرت کرنے لگیں۔ جب فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا تو لوگوں کی آمد شروع ہوئی اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہمیں بھی جادو کے اصول و فروغ سے باخبر کیجیے تاکہ ہم ناواقفی کی وجہ سے کسی غلط کام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان فرشتوں نے اپنا یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جو ان سے جادو سیکھنے آتا تھا یہ اس کو جادو سکھانے سے پہلے یہ بات ضرور بتلا دیتے تھے کہ دیکھو، ہمارے یہ جادو سکھا دینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو تمہارا امتحان اور آزمائش کرنا بھی مقصود ہے کہ دیکھیں کہ ان باتوں کو سیکھ کر تم اپنے دین کی حفاظت کرتے ہو یا اپنے دین و مذہب کو برباد کرتے ہو۔ دیکھو، ہم تمہیں نصیحت کیے دیتے ہیں کہ ٹھیک نیت کے ساتھ اس کو سیکھنا اور صحیح راستے پر قائم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہم سے یہ کہہ دو کہ ہم جادو کے غلط اثرات سے بچنے کے لیے اس کو سیکھ رہے ہیں اور پھر خود ہی اس میں مبتلا ہو کر اپنے دین کو برباد کر لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات انسانوں میں مل جل کر رہتے تھے اور جادو سے انہیں عجیب و غریب شعبدے دکھاتے تھے۔ ان کے جادو میں کفر و شرکی کی باتیں ملی ہوتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو حکم دیا کہ تمام شیاطین جنوں کو اکٹھا کریں اور ان کے پاس جتنے بھی جادو اور ٹوٹکے ہیں ان کو جمع کر کے میری کرسی کے نیچے گاڑ دیں اور اعلان کر دیں کہ جن انسانوں سے اپنا اٹھنا بیٹھنا الگ کر لیں۔ چنانچہ جب تک آپ اس دنیا میں رہے تو آپ کے حکم کو مانا گیا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے وزیر انتقال کر گئے تو ان شیاطین جنوں نے یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا راز جادو تھا جو کتابوں کی شکل میں ان کی کرسی کے نیچے دفن ہے۔ اگر تم انہیں نکال کر ان پر عمل کرنا شروع کر دو تو تم بھی انہی کی طرح حکومت کرنے لگو گے۔ چنانچہ لوگوں نے کرسی کے نیچے دفن کتابوں کو نکالا اور توریت کو چھوڑ کر جادو کو اپنا لیا۔ بہرحال شیطانوں کے چکر میں آ کر لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر سمجھ لیا اور اس عقیدے کو دل میں ایسی گہری جگہ دی کہ ان میں یہ عقیدہ نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرما کر اس کی تردید کی کہ ہرگز سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ملعون حرکت شیاطین جنوں کی تھی۔ اب یہاں پر کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب جادو کا سیکھنا غلط چیز ہے تو پھر یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھاتے تھے اور کیوں ان کے ذریعے سے غلط کاموں کو کرنے سے روکتے تھے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتے جادو کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے آئے تھے کہ وہ جادو پر عقیدہ چھوڑ کر اللہ پر عقیدہ کریں، جادو کی پیروی چھوڑ کر توریت و انبیاء کرام کی پیروی کریں۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جادوگر اس طرح کا جادو سیکھ کر کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کرتے بلکہ خود اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ عظیم گناہ مول لے کے ایسا ہی جادوگر اہل دنیا کی نظروں میں ذلیل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ خبیث طبیعت والا ہوتا ہے، دوسروں کو ایذا و نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا والے تمام طور پر اس سے پرہیز رکھتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً 2 فرشتے نازل فرمائے، آخر یہ کام انبیاء کی جماعت سے کیوں نہ لیا گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب بہت ہی صحیح و پرعز حکمت اور تسلی بخش دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام نے یہ کام اس لیے نہیں لیا، انبیاء کرام سے یہ کام اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء اور جادوگروں میں امتیاز فرق کرنا مقصود تھا، اس لیے کوئی اور ثالث ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے، اس کام کی تکمیل بغیر جادو کی نقل و حکایت کے عادتاً نہیں ہو سکتی تھی، مگر چونکہ حضرات انبیاء مظہر ہدایت ہوتے تھے اس لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہ سمجھا گیا، لہٰذا فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں آ کے کمنٹ ضرور کریں۔ کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔